تو وقت وقت کی بات ہے. میں اپنی حکومت سے کہوں گا، آگرے میں تو آپس کی بات تھی، مگر شاہ گنج جوان پور میں بھی ہے، وہاں جو بات پیش آئی ہے اس پر وہاں کے میں نے ابھی اس سے پر بھی بات کی. وہاں کا سی او جو ہے اس نے کہا ہے کہ وہ اس پر کام کرے گا، لیکن جو ڈی ایم صاحب کا بیان ہے وہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب اٹھانا نہیں تو بنا کیوں رہے ہیں. تو ایک جملہ صرف کہوں گا، تیلیوں سے اور کاغذ سے اگر گھر میں بیٹھ کر کوئی کچھ بنا رہا ہے تو لوہے سے اور نال بنا کر اور مختلف چیزوں سے دنیا کو ہلاک کرنے والی چیزیں تو نہیں بنا رہا ہے. وہاں کے ڈی ایم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ عزاداری کا موضوع ہے، یہ تنکا اور کاغذ اتنا مہلک نہیں ہے جتنا غیر چیزیں لوگ بنا لیتے ہیں. ان کی تحقیق کرو، وہاں سختیاں کرو، ان پر کیا سختی کرنا. اس لیے کہ یہ تو کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر اٹھا نہیں سکتے تو بنا بھی نہیں سکتے. یہ کیا بات ہوئی بھیا؟ اٹھانے پر ہم خود عمل کر رہے ہیں، نہیں اٹھائیں گے، لیکن بنانے کی بات پر سختی نہیں ہونا چاہیے. ہم اپیل کرتے ہیں اپنی حکومت سے، اس پر غور کرے، وہ ہدایات جاری ہوں، احترام کریں ان باتوں کا، کیونکہ یہ صدیوں سے قابل احترام ہے. یہ عزاداری صدیوں سے، سینکڑوں برس سے. اور پھر آپ تو فکری طور پر، ذہنی طور پر میزبان ہیں امام حسین کے. میں فکری طور پر، ذہنی طور پر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ امام حسین نے آنے کی تمنا کی تھی. اگر آ جاتے تو آپ میزبان ہوتے کہ نہ ہوتے؟ سوال آپ بھیجیں مولانا، خیال رکھیں. رہ گئی یہ بات. ہم پوری پابندی کر رہے ہیں جو احکام ہے. ہم نے خود اپیل کی ہے شروع سے کہ جو حکومتی یا میڈیکلی جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. عمل کر رہی ہے قوم ہر جگہ. نرمی اس بات پر ہونا چاہیے، سمجھا کے بات ہو سکتی ہے. پولیس اس بات کو جرم نہ سمجھے، ہمارا تعاون سمجھے، ہمارا کوآپریشن ہے. اگر ہم کوآپریشن کی حدود سے نکل جائیں گے تو پھر ہمارا احتجاج بھی ہوتا ہے. 12 دفعہ ہم بھی جیل گئے ہیں، 12 دفعہ ہم بھی جیل گئے، 12 دفعہ ہم بھی جیل گئے. ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے اس پورے کوآپریشن کو اس لیے کہ یہ امن کے لیے ہے، بہت سے انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے. حسینیت زندگیوں کی حفاظت کا نام ہے، ہلاکت کا نام نہیں ہے. سب مل کر صلوات پڑھیں محمد بس. ہماری قوم میں جو لوگ سمجھتے ہیں یہ نکلے ہو وہ نہیں نکلے ہو، یہ آئے وہ نہیں آئے، میاں ابھی میں نے اس پر بات ہی نہیں کی ہے کہ میں تو 25 دن کورونا میں آئی سی یو میں رہ کر آیا. مجھ سے آپ تو اس کی بھی توقع نہ کرتے کہ میں یہاں حاضر ہوتا. لیکن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. 3 پروگرام میں نے باہر کے بھی کیے، ایک اعظم گڑھ، ایک فتح پور، ایک جب ابھی یہاں ان مجالس کا شروع 4 دن پہلے ساکھنی گیا تھا. بہت ہی مشہور و معروف ہماری شخصیت پوری دنیا میں جناب مولانا شفیق حسن صاحب شفق، ان کے والد کا 40واں پڑھنے. وہاں ہم نے آپ سے پہلے دن وعدہ کیا تھا کچھ پڑھے وہ ہم آپ کو سنائیں گے، کیونکہ سامنے 3 بجے کا وقت ہوتا ہے. اس کو ہٹا دیجئے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ 2 گھنٹے بھی پڑھوں گا تو آپ گھبرانے نہیں پائیں گے. آپ تو نہیں گھبرا رہے ہیں، میں گھبراتا ہوں کہ اب کتنی دیر رہ گئی.
حالانکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت سے لوگ اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا بس چلے تو 3 بجے تک پڑھیں گے، وہ 3 بجے تک وہ اس لیے پڑھیں گے کہ حمید الحسن پڑھنے نہ پائے۔ چلیے آج یہ آسانی ہو گئی ہے کہ اب مجمع کی فکر نہیں رہ گئی ہے، اب تو یہ کہ کتنی جگہوں پر کان اور آنکھیں لگی ہوئی ہیں ان کیمروں کے ذریعے، وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں تک جا رہا ہے یہ میسج، کافی ہے۔ تو آئیے دوستوں ایک صلوات پڑھیں مولانا میں، بس حکومت سے ہماری یہ اپیل ہے کہ عزاداری کے سلسلے میں جو پابندیاں کرونا کے حساب سے رکھی گئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے نرمی کا سلوک عزاداروں سے پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں ہونا چاہیے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، لیکن یہ مہذب لوگوں سے بات ہو رہی ہے، کرمنل لوگوں سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ کرائمز مخالفت حسین میں ملیں گے، موافقت حسین میں نہیں ملیں گے، مجرم اور جرائم مخالفت حسین میں ملیں گے، لیکن سب سے بڑا مجرم یزید تھا، اس کے ماننے والے ہوں گے مجرم، سب سے بڑا مجرم دہشت پسند یزید تھا، اس کو کچلنے کے لیے حسینیت ہے، اور آج تک ہے، آج تک ہم کامیاب ہیں۔ حسینیت آج تک کامیاب کیوں ہے؟ جو میں کہنے جا رہا ہوں کسی نے نہ لکھا نہ کہا، کہنے جا رہا ہوں فراز صاحب۔ لکھنؤ سے یا ہندوستان سے ایک صاحب نے یزید کے نام کے ساتھ القاب لکھے، ہمارے بھارت سے نکال دیے گئے۔ بھارت سے نکال دیے گئے، پناہ اس نے دی جو شروعی سے امام حسین کے لیے سامنے ہے، پناہ دی گئی۔ یزید کے لیے تم نے احترام کے لفظ لکھے، جو کہنے جا رہا ہوں کسی نے نہیں کہا۔ بعض عرب ملکوں میں مجھے یزید کے نام کا تو کہیں کہیں کوئی مل گیا، مگر ہرملا کے نام کا کوئی نہیں، پسر سعد کے نام کا کوئی نہیں، خولی کے نام کا کوئی نہیں، سنان کے نام کا کوئی نہیں۔ یہ ان ناموں کا کسی کا نہ ہونا دلیل ہے کہ حسینیت جیتی ہے، یزیدیت ہاری ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ پوری دنیا اسلام میں ایک نام لاؤ، وہ ہرملا بیٹھا ہے، ہم جو وہاں کے لوگ ہیں وہی اس کا حساب کر دیں گے۔ لاؤ ابن زیاد، ہے کہیں ابن زیاد؟ لاؤ کوئی پسر سعد، نہیں ملے گا۔ اور جب یہ تم نہیں لا سکے تو ایک نام کے لیے احترام کی باتیں کر کے کیا پا جاؤ گے؟ اور اس کا وعدہ کب سے ہے؟ جو میں نے آیت سے بات شروع کی ہے وہیں پر لے چلتا ہوں آپ کو۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف کر لو۔ یہ 177ویں آیت ہے، 177۔ میں نے پہلے دن بھی کہا، بعد میں بھی کہا، چوتھی تقریر میں بھی کہوں گا کہ اس بات کو قرآن کریم تو نہیں تمام، لیکن میں جہاں سے شروع کر لینا چاہتا ہوں وہ 124ویں آیت ہے۔ پرسوں نرسوں میں نے یاد دلاتے دلاتے مجھے ہنسی آئی تھی، لیکن میں چپ رہا۔ اس وقت وہی کیفیت ہو گئی ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو ظلم کی مذمت کرتی ہے اس کا نمبر ہے 124۔ میں یہ بھی عجب اتفاق ہے، یہ بھی عجب اتفاق ہے، یہ بھی عجب اتفاق ہے۔ ایک اس کے نام کا ہے، ہم تک آؤ یہ نہ رہو۔ آئیے وہ آیت کیا ہے؟ 124 سورہ البقرہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ پوری آیت نہیں پڑھی تھی، اب پڑھ دیتا ہوں۔ قال، جب حضرت ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے،
آئیے ادھر آئیے صاحب. آئیے آئیے. دیکھیے آج میں وہاں کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ آ گئے. حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت یزیدیت.